بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. آج کے حلقہ کشف المحجوب کا باب، جو کہ پچھلی دفعہ فقر چل رہا تھا، یہ فقر کا دوسرا حصہ ہے. حلقہ کشف المحجوب کا باب فقر، اس کا دوسرا حصہ جو آج ہم بیان کریں گے. شیخ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش کسی بادشاہ سے ملاقات کسی بادشاہ سے ملاقات ہو گئی. بادشاہ نے درویش سے کہا کوئی چیز مانگ. درویش نے کہا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی چیز نہیں مانگتا. تو بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ درویش نے کہا کہ میرے دو غلام ہیں، جو آپ کے مالک ہیں وہی میرے غلام ہیں. ایک حرص دنیا اور دوسرا آرزو. میرا ایک غلام حرص دنیا ہے اور دوسرا آرزو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل فقر کے لیے عزت ہے، بس جو چیز ایک لائق شخص کے لیے عزت ہے وہ نالائق کے لیے ذلت ہے. اور فقیر کی عزت یہ ہے کہ اس کے اعضاء لغزش سے اور اس کا حال خلل سے محفوظ ہو، نہ اس کا جسم معصیت اور لغزش کی آلودہ ہو، نہ اس کی جان و دل آفت رسیدہ ہو. اس لیے کہ اس کا ظاہر حال ظاہری نعمتوں سے مستغرق ہوتا ہے اور اس کا باطن باطنی روحانی نعمتوں سے منفتح ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس روحانی اور دل ربانی ہو جاتا ہے، اور کائنات کا اس سے کوئی واسطہ اور انسان کو اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا. اس لیے وہ نہ تو خلقت سے تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے فقیر ہوتا ہے، نہ اس عالم کے املاک سے غنی ہوتا ہے، بلکہ دونوں جہاں اس کے فقر کی ترازو کے پلہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے. اس کی ایک سانس بھی دونوں جہانوں میں نہیں سما سکتی. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک درویش کی کسی بادشاہ سے ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے درویش سے کہا کوئی چیز مانگ. تو درویش نے کہا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی چیز نہیں مانگتا. بادشاہ نے کہا یہ کیسے؟ درویش نے کہا کہ میرے دو غلام ہیں جو دونوں آپ کے مالک ہیں، ایک حرص دنیا دوسرا آرزو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو کبھی سوچا ہم نے؟ یہ کہتے ہیں میرے دو غلام ہیں، ایک حرص دنیا. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا کہ ایک حرص دنیا اور دوسرا آرزو. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کو جیب میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو جیب میں رکھنا تو جائز ہے، دل میں رکھنا حرام ہے. دل میں رکھنا حرام کہ اس لیے کہ جو جیب کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، اور جو دل کی چیز ہوتی ہے
اس میں آنے کی خوشی بھی ہوتی ہے، جانے کا غم بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی حرص دنیا۔ اور دوسرا آرزو، فقیر اپنی خواہش کے لیے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اس کا کھانا اس کا پینا حکم کے لیے ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب دنیا کی مذمت سنی تو کھانا پینا چھوڑ دیا اور فاقے کی حالت میں رہنا شروع ہوئے۔ اب اس سے ضعف اور کمزوری اور نکاہت شروع ہو گئی۔ پہلے تو نوافل چھوٹے، پھر سنتیں چھوٹ گئیں اور خطرہ ہوا کہ فرض بھی چھوٹ جائیں۔ ان کے حال کی خبر ان کے شیخ کو ہوئی کہ مالک نے تو اتنے مجاہدے اور قربانیاں شروع کر دی۔ شیخ نے فوراً حال کی تنبیہ کی، فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ ہم سے ہر چیز پوچھ کے چلا کرو، یہ کیا اپنی مرضی سے تم نے فاقے شروع کر دیے؟ تو لجاہت اور زاری سے عرض کرنے لگے شیخ، حب الدنیا کو دیکھا، اس کی احادیث میں اللہ والوں کے ہاں رہ کے مذمت پڑھی اور سنی، تو میں نے کہا کہ حب الدنیا سب سے پہلے کھانے کی شہوت سے شروع ہوتی ہے۔ کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، آنکھوں کی شہوت، کانوں کی شہوت، پیٹ کی شہوت، شرمگاہ کی شہوت، یہ ساری شہوتیں ہیں۔ اور شہوت بنتی اس وقت ہے جب ضرورت خواہش کے درجے میں آتی ہے۔ یہ چیز شہوت اس وقت بنتی ہے جب ضرورت خواہش کے درجے میں آتی ہے۔ تو شیخ نے فرمایا نہیں، اتنا قربانی اور اتنا مجاہدہ نہ کرو کہ تمہاری جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور پھر فرمایا کھاؤ پیو، لیکن اپنی خواہش کے لیے نہیں، حکم کے لیے۔ اپنی خواہش کے لیے نہیں، حکم کے لیے۔ گنگا اپنی موجوں پہ اور فقیر کو ضرورت تھی دریا سے پار جانے کی۔ اب کوئی ملہ اپنی کشتی ڈالنے کو تیار نہیں، اگر ہم اپنی کشتی ڈالتے ہیں تو کشتی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ دریا کی موجیں اپنی پوری طغیانی پہ ہیں، کون یہ برداشت کرے؟ اور اگر کشتی ٹکڑے نہ ہو جائے گی تو دریا کی موجیں کشتی کو الٹ دیں گی، نہ خدا ملاح بھی اس میں ڈوبے گا اور سوار بھی، اور کشتی بھی ٹوٹے گی۔ اب یہ شخص بہت مجبور تھا دریا کے پار جانے کی، اسے اشد ضرورت تھی۔ اب پریشان حال کھڑا کہ کس طرح دریا کے پار جاؤں اور کیسے جاؤں۔ کسی نے کہا فلاں جگہ ایک قریب ہی درویش رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا اور ان سے جا کے دعا کرا، وہ کچھ اللہ اللہ بتائیں گی بھی صحیح اور تیرے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تیری راہیں کھول دیں گے۔ اب اس توقع سے اس درویش کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ پہلے تو انہوں نے بہت ٹالا، لیکن یہ شخص ٹلنے کا کہاں، حاجت مند تھا، منت سماجت کرنے لگا اور زاری کرنے لگا کہ شیخ مہربانی فرمائے۔ آخر کار انہوں نے فرمایا اچھا دریا کی موجوں سے جا کے کہو مجھے اس شخص نے تمہارے پاس بھیجا ہے جس نے آج تک اپنی خواہش کے لیے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ اپنی اہلیہ کے پاس گیا ہے، جس نے آج تک نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اس دریا سے جا کے یہ بات کہہ دو ہماری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ گئے
اور دریا سے یہ بات جا کے کہی بعد السلام کہ مجھے فلاں درویش نے بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے جا کے ہمارا پیغام دے دو کہ ایسے شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے نہ آج تک کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ بیوی کے پاس گیا۔ دریا کی موجیں تھم گئی اور ایک پل میں دریا میں سکوت ہو گیا۔ ملاح نے کشتی ڈالی اور یہ پار ہو گئے اور اپنا کام کر کے واپس آئے، اور جاتے جاتے خیال آیا کہ شیخ کا جا کے شکریہ ادا کروں، ان سے عرض کروں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، میرا کام ہو گیا کہ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، کہ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ لیکن شیخ کے گھر دیکھا کہ کسی بات پہ اختلاف ہے اور کوئی کشیدگی ہے، تو شیخ نے خود ہی فرمایا کہ بھائی آپ کا تو کام ہو گیا، ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ میری بیوی کہتی ہے بچے پھر کہاں سے آ گئے؟ آپ تو کہتے ہیں نہ میں نے کھایا، نہ پیا، نہ اپنی اہلیہ کے پاس گیا، یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ اس نے تو رو رو کے اپنا برا حال کر دیا۔ اب یہ عقدہ اس کو بھی خبر نہیں، جس کو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا ہے آرزو آرزو، میرے فرمایا کہ میرے غلاموں کے غلام ہیں دو، ایک حرص دوسرا آرزو۔ وہ غلام نہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ایک حرص دوسرا آرزو۔ تو پھر قسم اٹھا کے فرمایا کہ اس اللہ کی بندی کو میں کیسے سمجھاؤں، کہ اس اللہ کی بندی کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک میں نے اپنی خواہش کے لیے نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ اس کے قریب گیا ہوں۔ میں تو اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے میں نے ایسا کیا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے تو حکم پورا کرنا ہے، آرزو اور خواہش کے لیے ایسا کیا نہیں۔ اگر میری بات سچی نہ ہوتی تو گنگا کی موجیں نہ تھمتی، کہ میری بات سچی تھی۔ میری بات سچی تھی۔ میرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آج میں زندگی میں پہلی دفعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، درس میں خواتین ہوتی ہیں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا جو بیوی سے قرب کرے اور قرب میں اس کی حالت اور کیفیت بالکل لذت میں مدہوشی کی ہو، اس وقت اس کے دل میں اور زبان پہ اگر اللہ کا ذکر ہے، سمجھ لے وہ غافل نہیں ہے، موت کے وقت اس کو اللہ کی یاد ضرور نصیب ہو۔ یہ اس کی گارنٹی اور کسوٹی ہے، اس وقت بھی اس کی زبان پہ اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا آزما کے دیکھ لے، تجربہ کر کے دیکھ لے۔ تو شیخ نے فرمایا، جس کو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ درویش نے بادشاہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ میرے دو غلام ہیں اور وہ دونوں آپ کے مالک ہیں، جو میرے غلام ہیں اے بادشاہ وہ دونوں آپ کے مالک ہیں، ایک حرص اور دوسرا آرزو، یہ دونوں میرے غلام ہیں۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا کاروبار تھا، اتنا بڑا کاروبار بزنس تھا، شاید آج کا دنیا کا کوئی کھرب پتی اس کاروبار کا مقابلہ کر سکے۔ کتابوں نے جتنا بڑا کاروبار تاریخ نے ان کا بیان کیا ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو شاید دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہوگا جو اس کا مقابلہ کر سکا ہوگا، اتنا بڑا کاروبار تھا۔ تو کسی نے پوچھا شیخ جو کاروبار آپ نے کیا ہے کیا یہ حب الدنیا نہیں ہے؟
جو کاروبار آپ کر رہے ہیں کیا یہ حب الدنیا نہیں؟ تو فرمانے لگے حب الدنیا تو اس وقت ہے جب ہم کاروبار کریں اور وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے. جس کو میں نے عرض کیا کہ مال کا جیب میں رکھنا جائز ہے، اور بعض اہل اللہ کے قریب اولا ہے کہ یہی مال جیب میں نہیں ہوتا تو دل کی جیب ایمان سے خالی ہو جاتی ہے، انسان ایمان سے بھی چلا جاتا ہے. بعض اہل اللہ کے قریب اولا ہے، اولا لازم ہے، لازم ہے. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر میرا اتنا بڑا مال، تجارت، میرا اچھا لباس، میری اچھی سواری یہ حب الدنیا ہوتی تو مجھے اس کی یاد سے غافل کر دیتی. میں اس کی یاد سے غافل نہیں ہوں. اگر مجھے مال میں نفع ملتا ہے تو اللہ کی نعمت سمجھ کے لے لیتا ہوں، اور اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو امتحان سمجھ کے صبر کر لیتا ہوں. جس کو فقیر کہتے ہیں مل گیا تو عید، نہ ملا تو روزے. ہاں وہ کہتے ہیں جس کو اللہ کی مکمل توجہ اور اللہ کی ذات عالی کا مکمل دھیان حاصل ہو جاتا ہے، کھاتا تو وہ بھی ہے، پہنتا تو وہ بھی ہے، شادی تو وہ بھی کرتا ہے، دنیا کے طور طریقے جائز انداز میں وہ بھی اختیار کرتا ہے. اب اس میں اور دنیا دار میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور دنیا دار میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. اسے کہتے ہیں وقوف قلبی، وقوف قلبی، کہ اللہ جل شانہ کی یاد دل میں ایسی اٹک گئی ہے کہ میں اس یاد میں ایسا اٹک گیا ہوں کہ میں کہیں بھٹک نہیں سکتا، اس یاد کو ایک پل کے لیے جھٹک نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں وقوف قلبی، کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ آج کے اس کشف المحجوب کے حلقے میں ان کی بات آپ کو سنا دوں. اکثر فرماتے تھے کہ وقوف قلبی میں رہا کرو، وقوف قلبی کی مشق کرو. وقوف قلبی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی یاد اور اللہ کا تعلق دل کی دنیا میں ایسا رس بچ جائے، دنیا کے سارے مشاغل ہوں، دنیا کی ساری مصروفیات ہوں، اور دنیا کا سارا یارانہ اور دوستانہ ہو جائز طریقے میں، اور دنیا کی ساری حلال نعمتیں ہوں، اور دنیا کے سارے بیوپار اور کاروبار ہوں جو بڑے بڑے صحابہ نے، اہل اللہ نے، محدثین نے، تابعین نے، اہل بیت نے کیے، سب کچھ ہو، لیکن دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ وقوف قلبی سے حاصل ہوگا. اور وقوف قلبی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ حاصل ہوگی مسلسل اللہ کی یاد میں، اللہ کا ذکر کرنے سے، اور ایسا اللہ کی یاد اور ایسا اللہ کا ذکر تنہائیوں کے مسلسل مراقبے سے، اپنے شیخ کی مسلسل دل میں توجہ لینے سے. توجہ ایک نعمت ہے، توجہ ایک نعمت ہے جو جس کو مل جائے. ہاں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب سومناتھ پر حملہ کیا، آپ کو توجہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. جب سومناتھ پر حملہ کیا تو اب وہ آگے بڑھ رہا تھا. ہندوؤں کے بہت بڑے گروؤں کو بادشاہ نے بلایا کہ کیا کیا جائے. یہ ناقابل تسخیر شخص ہے، غزنی افغانستان سے چلا ہے، جہاں کے پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جگہ سے. یہ بھی غزنی کے تھے، محمود بھی غزنی کے تھے، اور ایاز بھی غزنی کا تھا، جس کی رنگ محل میں قبر ہے.
لاہور میں. اس کو کس طرح اس کو تسخیر کیا جائے، یہ ناقابل تسخیر ہے. تو اس کے بڑے بڑے ہندو جو گرو تھے، بہت بڑے بڑے مہاتما تھے، انہوں نے کہا اس کا حل ہم کرتے ہیں. انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ محمود غزنوی بیمار ہو گیا. ایک جان ہو کے توجہ دی اور فیصلہ کیا کہ محمود غزنوی بیمار ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے، اپنی فوج کی کمان نہیں کر رہے. بس یہ بیٹھ کے سوچا، کچھ بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. نہ جادو کیا، نہ کوئی جنات بھیجے، کچھ بھی نہیں کیا، بس یہی بیٹھ کے سوچا. ایک ہی ذہن لے کے سارے بیٹھ گئے. جب یک ذہن ہوئے تو محمود غزنوی بیمار ہو گیا، اور ایسا سخت بیمار کہ بستر سے لگ گیا. اس نے بہت علاج معالجے کرائے، فائدہ نہ ہوا. آخر اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کے ہندوستان میں پتہ کرو کہ ان لوگوں نے میرے بارے میں کیا کیا. جاسوس پہنچتے آخر اندر تک پہنچے، اور اندر سے جا کے یہ بات نکلی کہ ان سب نے، یہ سب ہم خیال ہو گئے ہیں، ہم ذہن ہو گئے ہیں، اور ہم خیال ہو کے، ہم ذہن ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محمود بیمار ہو گیا. ہاں، اچھا یہ ہوا کہ ان ہندو جو تھے بڑے بڑے گرو، ان کی توجہ کا مجھ پہ اثر پڑ گیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ توجہ کوئی نعمت ہے، اور توجہ رحمت بھی ہے، توجہ زحمت بھی ہے. اچھا، محمود غزنوی نے اپنا ہم شکل آدمی سپہ سالار بنایا، بالکل ہم شکل، ویسا لباس، ہر چیز ویسے، سپہ سالار بنایا اپنا ہم شکل آدمی. اور جب سپہ سالار بنایا اور اس کو بھیجا اور اس نے فوج کی کمان لی، ان حضرات کو اطلاع پہنچی کہ محمود تو ٹھیک ہے، ہم کہتے تھے بیمار ہو گیا، محمود تو ٹھیک ہے. اور جب ان کے اندر یہ بات آئی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ جو ہم خیال اور ہم ذہن ہوئے تھے، ان کا وہ خیال ٹوٹ گیا، ادھر وہ ٹوٹا، ادھر محمود ٹھیک ہو گیا. وہ جو توجہ تھی نا، توجہ کمزور ہو گئی، ادھر توجہ کمزور ہوئی، ادھر محمود ٹھیک ہوا. محمود ٹھیک ہو کے اس نے نقلی کو ہٹا کے اصلی خود آ گیا. ہاں، توجہ کی حیثیت کچھ نہیں، کمال کرتے ہیں. توجہ ایک نعمت ہے، جس کو مل جائے جب آرزوئیں زیادہ بڑھتی ہیں، پھر حسد اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، حسد شامل ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے، بڑے مالدار تھے، ہر آئے گئے غریب کی مدد کرتے تھے، قدر کرتے تھے، اس کا اکرام کرتے تھے. ایک بندہ ان کی خدمت میں گیا، ان کی خدمت بھی کی، درہم دینار دیے، کہنے لگے اگر تو کچھ عرصہ ٹھہر جا، جو وظیفہ میں نے کیا ہے برکت والا تو بھی کر لے، وہ وظیفہ جو ہے میں نے کیا ہے تو بھی کر لے، تجھے بھی ایسی تمنگری نصیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب بہت عرصہ تک وہ وظیفہ کرتے رہے.
بہت عرصہ تک وظیفہ کرتے رہے. جب ملنے کا وقت آیا، اب کہنے لگے کہ اتنا عرصہ میں نے وظیفہ کیا، اب حسد پیدا ہو گیا. غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو حاتف غیبی نے پکارا، تو یہ کیوں نہیں مانگتا کہ اللہ اس کو بھی عطا کر دے مجھے بھی عطا کر دے؟ یہ کیوں نہیں مانگتا تھا؟ ایک بزرگ سے ان کے پاس ایک فقیر آیا بالکل تہی دامن کہ حضرت کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، دعا فرمائیں، گھر میں تو چٹکی آٹے کی بھی نہیں اور گھر تو غربت و فاقے کی حالت ہے. فرمانے لگے ایک وظیفہ بتاؤں گا جس سے ملے گا. یہ حرص اور آرزو کی بات عرض کر رہا ہوں، جو آرزو بعد میں حسد بن جاتی ہے اور حرص بعد میں حسد کی شکل اختیار کر جاتی ہے، کہ اس کی بات عرض کر رہا ہوں جو آج کے ہمارے اس سبق میں پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. وظیفہ بتاتا ہوں، 40 دن کا وظیفہ ہوگا، اور میں ایک شرط ہے کہ تو وظیفہ جب پڑھے گا جتنا تجھے ملے گا اس سے دگنا تیرے پڑوسی کو ملے گا. اس نے کہا چلو ملتا تو ہے، بتا دیجئے. اب 40 دن وظیفہ پڑھتا رہا اور سوچتا بھی رہا کہ وظیفہ میں پڑھوں اور دگنا میرے پڑوسی کو ملے، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. 40 دن کے بعد غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سوچ کے کہنے لگا میری ایک آنکھ نکال دے، پڑوسی کی دونوں نکال دے، کہ مجھے ایک ملے گا دگنا پڑوسی کو ملے گا نا، تو لہٰذا میری ایک نکال دو اور پڑوسی کی دونوں نکال دو. اس درویش نے اس بادشاہ کو جو بات کہی وہ یہی کہی کہ وہ دو چیزیں جو آپ کی مالک ہیں، وہ دو چیزیں میری غلام ہیں، ایک حرص اور دوسرا آرزو. حرص آرزو پھر بدل کے حسد کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اور من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کی ایک تکلیف ہوتی ہے. حسد ایک روگ ہے، اس کی نظر بھی لگتی ہے، اس کی سوچ کا اثر بھی ہوتا ہے. حسد کی سوچ کا اثر محمود غزنوی کو ہوا. یا نہیں ہوا؟ ہوا. اچھی سوچ کا اثر بھی ہوتا ہے اور بری سوچ کا، اچھی توجہ کا اثر بھی ہوتا ہے اور بری توجہ کا اثر بھی ہوتا ہے. بڑے فرماتے ہیں، ایک بندے کو پکڑ کے میرے سامنے فرمایا، میں تجھ پہ توجہ ڈالتا ہوں اور توجہ پلٹ کے میری طرف واپس آ جاتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے تیرے اندر شیخ کے بارے میں کوئی بدگمانی اور بے اعتمادی ہے. میں توجہ ڈالتا ہوں اور توجہ لوٹ کے واپس میری طرف آ جاتی ہے. سر جھکا لیا، کہنے لگا استغفار کرتا ہوں، بس کوئی بات آ گئی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کچھ نہیں کہا. فرمایا اب توجہ تمہارے اندر جذب ہو رہی ہے. تو اس شخص نے خود کہا، کہنے لگا شیخ میں نے بھی محسوس کی ہے کہ میری اب پہلے حال یہ تھا کہ فرض چھوٹ رہے تھے، اب حال یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کو دل چاہتا ہے اور نماز میں دھیان ہے، دعاؤں میں توجہ اور خشوع ہے، اللہ کی طرف دھیان میرا بڑھ گیا ہے اور بڑھ رہا ہے. توجہ ایک نعمت ہے، توجہ ایک نعمت ہے جس کو مل جائے، اور سب سے زیادہ توجہ خدمت سے ملتی ہے اور سب سے زیادہ توجہ فنائیت سے ملتی ہے. فنائیت سے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. فنائیت سے، اعتماد سے ملتی ہے توجہ، فنائیت سے ملتی ہے.
جس کو توجہ میسر ہوئی اس کو نعمتیں دنیا جہان کی مل گئی، جس کو توجہ مل گئی۔ اچھا چلو، آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ کے لاہور کے اندر کتنے ماہر نفسیات بیٹھے ہیں جو پیشنٹ کو کہتے ہیں روزانہ آیا کرے 15 منٹ، اس کو ہپنوٹزم کی توجہ دیتے ہیں، اس کے اندر کے نظام بدل جاتے ہیں۔ ہپنوٹزم تو سمجھ آتی ہے، اس کو اس کی توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ علم ہندوؤں اور بدھ مت کا ہے، اسلام کا علم نہیں ہے، نفع کی چیز ہے، استعمال کرتے ہیں۔ جتنی زیادہ توجہ ملے گی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ وہ بچے جو ماں کی توجہ میں رہتے ہیں اور وہ بچے جو ماں کی توجہ میں نہیں رہتے، ساری سائنس اس پہ آ گئی ہے۔ ورکنگ وومن جو عورت نوکری کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جاب کرتی ہے، اس کے بچوں کی نشو و نما، اور جو دن رات اپنے بچوں کے لیے چھاؤں کرتی ہے، ان کی نشو و نما میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی تربیت اور اس کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیسے نہ ہو، ان کو وہ توجہ ملتی ہی نہیں جو انہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ بچے 3 ہیں یا 7 ہیں، ایک ماں کی ساری توجہ انہی پہ ہوتی ہے۔ ادھر ماں اگر سکول میں پڑھاتی ہے یا دفتر میں جاتی ہے یا پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں بھرتی ہے، اس کی توجہ ادھر ساری منتشر ہو جاتی ہے۔ وہ بچے اس توجہ سے جو دل کی کیفیت کی اندر سے ایک لہریں نکلتی ہیں، جن کو انویزیبل ریز کہتے ہیں، غیر مرئی شعاعیں کہتے ہیں، وہ ان سے محروم ہو جاتے ہیں، ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ چیزیں جو آپ کی مالک ہیں وہ میری غلاموں کی غلام ہیں، ایک حرص دنیا اور دوسرا آرزو۔ اور اگلی بات پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، فقیر کی عزت یہ ہے اس کے اعضاء لغزش سے اور اس کا حال خلل سے محفوظ ہو۔ حال خلل سے، اس کے حال جو جس حال میں اللہ جل شانہ نے اسے رکھا ہے، جس حال میں اللہ جل شانہ نے اسے رکھا ہے، اس حال میں وہ شاکر بھی ہو، صابر بھی ہو، اور اس کے اندر تسلیم و رضا ہو، اس کے اندر کوئی خلل نہ آئے، جس حال میں اللہ جل شانہ نے اسے رکھا ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے۔ اللہ جل شانہ حکیم ہے، میرا اللہ بصیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، اس کے لیے کون سا حال بہتر ہے۔ بعض بندوں کو مال اس لیے زیادہ نہیں دیتا، اگر میں نے مال دیا اپنی آخرت برباد کر بیٹھے گا، اور بعض بندوں کو صحت مند اس لیے نہیں کرتا وہ کریم، اگر صحت دی تو اپنی صحت کو کہیں میری نافرمانیوں میں نہ لگا بیٹھے، اور بعض بندوں کو مال اس لیے دے دیتا ہے کہ تیرا امتحان لے لیا کہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھوں گا اتنی نعمتیں دے کے بتا تو نے میری نعمت کا کون کون سا حصہ کہاں کہاں خرچ کیا۔ اگر مال کو صحیح جگہ خرچ کیا تو اس نے حال میں خلل نہیں ڈالا، اور اگر فاقہ تھا اس فاقے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو وہ حال کا فاقہ ہے اور وہ فاقے کا حال ہے، اس میں اس نے خلل نہیں ڈالا، اس میں اللہ کو راضی کیا۔
اس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے اللہ والے؟ ہیں؟ اوہو، دل دریا سمندروں نونگے تو کون دلا دیاں جانے ہوئے۔ اور فرمایا اس کا نفس روحانی اور اس کا دل ربانی ہو جاتا ہے اگر وہ حال کے اندر خلل نہ ڈالے۔ پھر نعمتیں دو ملتی ہیں، ایک نفس روحانی اور دوسرا قلب ربانی۔ دو نعمتیں ملتی ہیں، ایک نفس روحانی، دوسرا قلب۔ آج نفس روحانی کے بارے میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ نفس روحانی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا وجود اصل روح ہے، ہماری زندگی کی بنیاد اصل روح ہے۔ جسم نہ پہلے تھا نہ ہوگا، روح پہلے تھی اور ہوگی۔ اب جتنی روحیں آنے والی ہیں، جتنے جسم آنے والے ہیں، ان کا جسم تو کائنات میں نہیں ہے۔ عالم ارواح میں اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے نا؟ اچھا، اللہ جل شانہ نے اپنے امر سے اس کو جسم بنایا، پھر اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس جسم کو کتنا عرصہ تک رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو علم ہے کہ اس جسم کو میں نے ختم کر دینا ہے، تو نہ جسم پہلے تھا نہ ہوگا۔ اس کائنات میں راج روح کا ہے، جسم کا راج ہمیشہ عارضی رہا ہے، اور روح سدا رہی ہے اور رہے گی۔ روح اللہ جل شانہ کے امر سے ہے۔ روحانی جسم کسے کہتے ہیں؟ نفس روحانی وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے دل کے، اپنے جسم کے ہر ایک اعضاء پہ، ہر عضو پہ روحانی خلا چڑھاتا ہے، روحانی غلاف چڑھاتا ہے، اور اس جسم کے ہر حصے کو روحانی بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اس کا جسم روحانی بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان جب اپنے جسم کو، آنکھوں کو روحانی بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ روحانی بن جائیں۔ وہ کیسے؟ میری آنکھیں وہ دیکھیں جو میرا اللہ چاہتا ہے، اور میرے کان وہ سنیں جو میرے اللہ کو مطلوب ہے، اور میرے ہاتھ اس طرف بڑھیں جہاں میرے اللہ کی چاہت ہے، میرے اللہ کی طلب ہے۔ جب انسان ان نعمتوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے اور خواہشات کو مٹاتا چلا جاتا ہے، اس کا نفس روحانی بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، پھر میں اس کی کیا بن جاتا ہوں؟ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے، جس سے وہ ایک جسم کے اوپر جب روحانیت کی حکومت کرتا ہے اور روحانیت کو غالب کرتا ہے، پھر میرا اللہ کہتا ہے تو نے اتنا کر دیا، اب تو نہیں، اب میں ہوں۔ اس لیے اس کے بولوں پہ اللہ جل شانہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس طرح میں نے درس میں واقعہ سنا نا مالک بن دینار کا، کون ہے جو 4 درہم دے اور 4 دعائیں لے، اور وہ 4 دعائیں قبول ہوئیں۔ اے مالک، وہ کام اس بندے سے کہا، وہ کام جو تو کر سکتا ہے تو نے کر دکھایا، اور اگلا وہ کام بخشش کا تو نہیں کر سکتا، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم نے تیری بخشش کی، اور اس ساری اہل محفل کی بخشش کی، مالک کی بخشش کی، اس غلام کی بخشش کی۔
یہ نفس روحانی ہے جس کو قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے. یا ایتھا النفس یہ ہے نفس مطمئنہ، جسے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفس روحانی فرمایا. نفس روحانی. مشق کرتے کرتے انسان کو اللہ جل شانہ وہ کیفیات عطا کر دیتا ہے کہ اس کو وقوف قلبی مل جاتا ہے. وقوف قلبی کی مشق کرے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وقوف قلبی کی مشق کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ایک چیز بڑی خاص ملتی ہے کہ ان کا وقوف قلبی تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوتا تھا، ایک پل میں کہتے تھے میں تو منافق ہو گیا. ہاں، ایک صحابی باہر نکلے، میں منافق ہو گیا. میں کیا ہوا، کیوں منافق ہو گیا؟ کہا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں وہ گھر جا کے وہ نہیں ہوتی. یہ تو نفاق ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہہ رہے. ان کے صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. ان کے اندر وقوف قلبی تو کمال درجے کا تھا، صحابہ کے اندر وقوف قلبی تو کمال درجے کا تھا. جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان کے وقوف قلبی کا کہنا ہی کیا. ساری کائنات کے اولیاء ایک صحابی بن ہی نہیں سکتے. ساری کائنات کے صالحین، متقین، موحدین ایک صحابی کہاں بن سکتے ہیں؟ اس صحابی بننے کے لیے تو اللہ کے نبی ایک نبی چاہیے، اور نبی اب مل نہیں سکتے کہ وہ آخری نبی تھے. صحابی تو نبی کے لیے ساتھ، جو نبی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں. اب نبی آئے گا نہیں، کیسے آ سکے گا؟ وہ تو ختم نبوت کی مہر لگ چکی، معاملہ ختم ہو گیا. اللہ جل شانہ نے آخری نبی پیدا کیے. یہ بات یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ وقوف قلبی جس کو حاصل ہو جائے وہ یقین جانیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت پا جاتا ہے. اور یہ کسی شیخ کی توجہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے اندر کے چودھری کو توڑنا پڑتا ہے. یہ بڑا مشکل سے جاتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں انسان دو چیزوں سے گرتا ہے، یا حب جاہ سے یا حب باہ سے. یہی دو چیزیں ہیں جو اسے ترقی نہیں کرنے دیتی، اسے ترقی نہیں کرنے دیتی. انسان کسی مقصد کے لیے دعا کرتا ہے وظیفے کی شکل میں اور توجہ دیتا ہے اور وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو اسے اپنے اوپر استغفار کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اس وقت تقدیر الہی یہی تھی، اللہ کا امر یہی تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. اس معاملے میں اللہ جل شانہ کا امر یہی تھا. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہوئی تو اسے اپنے اوپر استغفار کرنا چاہیے کہ میری کسی توجہ میں کمی تھی، کیوں ہوئی توجہ کی وجہ. ٹھیک ہے، میں اللہ کے اوامر میں خلل نہیں ڈال سکتا، میں بندہ اور بن سکتا ہوں، مجھے بندہ بن کے رہنا ہی اچھا لگتا ہے. رب بننا نہ سوچنا ہے نہ بننا ہے، لیکن مجھے اپنی توجہ پہ کہ جو توجہ جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے وہ پورا کرنا ہے. اگر وہ نہیں چیز ہوئی تو پھر میرے اندر کوئی خامی ہے، خلل ہے، کمی ہے. کہاں کمی ہے؟ مجھے اس پوری کرنی چاہیے اور اس کو مجھے استغفار کرنا چاہیے. دو چیزیں آج کے اس ہمارے حلقہ کشف المحجوب کے سبق میں اہم ثابت ہوئی ہیں، ساری باتوں کے بعد نکلی ہیں. ایک وقوف قلبی
اور دوسرا توجہ لینا. اور توجہ دینے کے اوپر میں نے واقعہ شیخ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان محمود غزنوی کا سنایا کہ ان کے اوپر صرف توجہ کی. اگلی بات عجیب ہے، بت پرست تو توجہ کرے تو یہ ہو جائے، ایک رب کو ماننے والا توجہ کرے تو کچھ نہ ہوگا. پھر وہی بات دہراؤں، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے توجہ لیا کرو، توجہ لیا کرو. فرماتے تھے 99% تمہاری محنت، 1% توجہ کام نہیں بنے گا. 1% تیری محنت، 99% توجہ، تب کام بنے گا. اعتماد 100%، خدمت 100%، اپنے آپ کو مٹانا 100%، اس سے توجہ حاصل ہوتی ہے، اس سے توجہ حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے کام بنا دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، ایک ندی آ رہی تھی بہتی ہوئی، اس میں وضو فرما رہے تھے. ایک بندہ ان سے اوپر جا کے بہتی ہوئی ندی تھی، وضو کرنے لگا. خیال آیا میرا وضو کا پانی تو امام صاحب کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے پاک ہے پانی، ندی میں پانی پاک ہوتا ہے، چاہے سارے لائن لگا کے وضو کر لے، لیکن میں ان سے ادھر جا کے بیٹھ جاؤں، ان کا بہتا ہوا پانی میری طرف آئے، میرا بہتا ہوا پانی ان کی طرف نہ آئے. بس اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا. تو بعد الوصال کسی نے پوچھا، زندگی کے دن گزرتے گئے، آخر وقت آیا، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ کے اس دوست کی میں نے قیمت کی، قدر کی، وہ اللہ کے دوست تھے، اور میں نے اللہ کے دوست کا ادب کیا، اس کی قدر کی. اللہ جل شانہ نے اس ادب اور قدر کی وجہ سے میری بخشش کر دی اور مجھے معاف کر دی. اس میں ایک بزرگ نے بڑی عجیب باریک بات فرمائی. فرمایا ان کو احساس اس وقت ہوا تھا کہ اس شخص نے میرا ادب کیا اور میری قدر کی، اور میں ان کی توجہ ہوئی اور انہوں نے اس کے لیے مغفرت کے کوئی کلمات نکل گئے. بس وہ مغفرت کے کلمات جو ہیں بارگاہ الہ میں قبول ہو گئے کہ دوست کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، پھر میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں، پھر وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. یہ سارے اعضاء کا نام لیے پوری حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے، یہ مفہوم عرض کیا میں نے. پھر وہ ہوتا تو میرے آپ جیسا انسان ہے، لیکن نسبتیں اور توجہات اور روحانی نفس اور ربانی دل، جسے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ربانی دل فرمایا، اس کو جب عطا ہوتا ہے پھر اس کے بول بھی اللہ کے ہاں قیمت رکھتے ہیں اور وزنی بن جاتے ہیں. پھر اس کے بول صرف بول نہیں ہوتے، وہ کائنات کی قیمتی چیزیں بن جاتی ہیں. اس کے بول صرف بول نہیں ہوتے. حلقہ کشف المحجوب کے آج کے اس سبق میں پھر عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں حاصل ہوئیں، ایک توجہ کا لینا اور دوسرا وقوف قلبی. اور وقوف قلبی کی وضاحت تھوڑی سی پھر عرض کر دیتا ہوں. اس کی مشق کریں، اس کی محنت کریں، خود بھی اور پانے کی بھی کوشش کریں. اور وہ یہ ہے کہ وقوف قلبی کہ ہر پل اللہ کی ذات عالی کا دھیان رہے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا دھیان رہے. اور دنیا کے جو بھی مشاغل ہیں اور دنیا کی جو بھی مصروفیات ہیں اور دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، اس میں اللہ کا تعلق اور اللہ کا دھیان دل سے نہ ہٹے. ماں بچے کو چھت کی منڈیر پہ بٹھا کے آئی، اس کی چھت کے اوپر بٹھا کے آئی، اس کی منڈیر نہیں تھی. بچہ کھیل رہا تھا، کھلونے میں مشغول تھا، اور ماں کو بھی علم تھا کہ اس کھلونے میں ایسا مشغول ہے، ادھر ادھر نہیں جا سکتا. لیکن ذہن میں ایک کیفیت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کھلونا خود اس کا نیچے گرے اور یہ اس کو پکڑنے کے لیے
نیچے نہ گر جائے۔ اب یہ ایک کیفیت ہے کیونکہ ماں کا دل بچے کے اندر اٹکا ہوا ہے، جسم دو ہیں، دل ایک ہے، ایسے۔ اب یہ ماں گھر کے کچن میں، گھر کے کام میں، ساری مسائل میں، ساری مشکلات میں، زندگی کے ہر مسئلے میں رہے گی، لیکن اس کا دل کہاں رہے گا؟ بچے کی طرف۔ آپ کا بولوں کا جواب بھی دے، سنائے بھی صحیح، گھر کے کام کاج بھی کرے، کوئی پکارے تو اس کو جواب بھی دے، کسی کو کام بھی بتائے، سارے کام کرے، کھانے کا ذائقہ بھی صحیح ہو، یہ نہیں ہے کہ مرچ تھوڑی ڈال دی، زیادہ ڈال دی، نمک تھوڑا ڈال دیا، ہر چیز صحیح ہو، لیکن یہ سب کام اس کا جسم کر رہے، اس کا دل ایک چیز میں اٹکا ہوا بچہ ہے۔ میری ایک چھوٹی سی مثال، اسی کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ جیسے اس کے دل میں بچہ اٹکا ہوا ہے، ایسے ہمارے دل میں رب اٹک جائے، ایسے ہمارے دل میں رب اٹک جائے، پھر اسے بچے تو سارے بچے اچھے لگیں گے، لیکن دل اس کا اپنے بچے میں اٹکا ہوا ہے۔ سارے بچے ٹھیک ہیں، مروتن وہ پیار بھی کر لے، مروتن وہ محبت بھی کر لے، مروتن وہ محبت دے بھی دے، لیکن اس کا دل جہاں اٹکا ہے وہ ایک بچہ ہے، وہ اس کا اپنا بچہ ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، وہ ایک ہے۔ وہ ایک ہے۔ ہماری دل کی دنیا کے اندر، ہمارے دل کی دنیا کے اندر ایک ہستی کا تصور، ایک ہستی کا تصور پختہ ہو جائے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات، اور اس کے لیے مشق کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ اللہ والو، اگر سب کچھ نہ بھی مل سکا تو کرنے والوں کی فہرست میں نام تو آ ہی جائے گا نا۔ کچھ بھی نہ مل سکا، لیکن اس کا جو مجاہدہ ہے، اس مجاہدے پہ اللہ جل شانہ کے جو وعدے ہیں وہ تو کہیں گئے نہیں، کیا وہ کہیں چلے جائیں گے؟ اللہ پاک کہے گا ساری زندگی مجھے حاصل کرنے کی کوشش ہی کرتا رہا، مجھے پانے کے لیے بس یہ بیچارہ ٹھوکریں ہی کھاتا رہا، اور مجھے پانے کے لیے اپنی خواہشات اور لذات کو جھٹکتا رہا، اور میں نے بھی اس کو امتحان میں رکھا، اپنے آپ کو جو ہے اس کے قریب نہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ بڑا پریشان حال ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ذرا پریشان ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے چپ کرو، یہ ذرا پریشان ہے نا تو مانگتا اچھا لگتا ہے، دے دیا پھر مانگنا چھوڑ دے گا۔ اس کریم کی محبت کی ادائیں ہیں۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ اتنا عرصہ مانگتے مانگتے ہو گیا تو اب تو تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا تھک نا، ابھی محبت اور بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ بچوں سے محبت مار کے کرتے ہیں، پر بچوں کو ماریں گے، تھپڑ ماریں گے زور سے، بچہ چیخے گا، جو چیخے گا وہ خوش ہوں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس کو کاٹیں گے، پھر اس کو بعد میں بڑا سارا نوٹ بھی دیں گے، چیزیں بھی کھلائیں گے، لیکن پہلے چیخنا مطلوب ہے۔ وقوف قلبی حاصل کریں۔ ایک بات کہوں، یہ محبت جو ہے نا، محبت، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی محبوب کو محبت تسبیح ہاتھ میں لے کے
اپنی محبوبہ کا نام تسبیح میں پڑھ رہا ہو؟ کبھی دیکھا؟ میرے پاس ایک جوان آتا ہے، آ کے روتا ہے کہ آپ نہ ہوں گے کیسے ہوگا، آخر میں پھر اپنی بات بھی کہتا ہے، آخر میں اپنی بات کہتا ہے کہ وہاں شادی ہو جائے۔ ساری باتیں کہتے میں انتظار میں ہوتا ہوں اب کب کہتا ہے، اول میں کہتا ہے، درمیان میں کہتا ہے، آخر میں کہتا ہے، ساری محبت بڑی باتیں اس کے اندر خلوص ہے، کہتے نہ آخر میں ایک بات کہتا ہے۔ یہ محبت کے لیے محبت تسبیح نہیں ہوتی، تسبیح ویسے عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی یاد دہانی کے بھی ہیں۔ یہ تو یاد دہانی کے لیے ہیں، اصل تو دل کے اندر جہاں دل اٹکا ہوتا ہے پھر اس کر گم کر گما یا کرو رہن، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن۔ کوئی تصور نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی گمان نہیں، کچھ بھی نہیں، گم کر گما یکرو رہن، ان کا گمان ہی گم ہوتا ہے، یکرو رہن، بس ایک روح ہوتا ہے، ایک ہی ہر وقت دل میں تصور اور خیال ہوتا ہے۔ تو محبت دل کی حقیقی کیفیت اور راسخ تصور کا نام ہوتا ہے، اس کے لیے تسبیح اٹھانی ضروری نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارا محبت اللہ کی ذات عالی کے بارے میں کمزور ہے، اس لیے تسبیح سے یاد دہانی میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں تسبیح اٹھانا ضروری ہے، کہ تسبیح سے یاد دہانی میں، کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس مقام پہ پہنچ کے تسبیح، تو میں جس مقام تک تسبیح نے پہنچایا پھر اس کو میں چھوڑ دوں؟ اس کو کیسے چھوڑوں؟ یہ ہے وقوف قلبی، محبت، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق جڑا کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ یہ وقوف قلبی ہے۔ آج کے اس سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہ دیا ہے آج کے ایک سبق میں، یہ چیز دی کہ اگر زندگی میں ہر وقت باخدا رہنا ہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، اگر رہنا ہے اس کے لیے وقوف قلبی کے بغیر یہ چیز نہیں مل سکے گی۔ چلو ایک اور مثال سن لیں۔ بادشاہ نے کہا اس کی سزا یہ ہے، دودھ کا لبریز پیالہ، اس کے اوپر پھول رکھو، بازار سے گزرے، نہ پیالے میں سے دودھ گرے اور نہ پھول ہلے، اور دو پیچھے آدمی ہوں ڈنڈے والے تلوار لیے، جہاں لغزش ہو وہاں اس پہ وار کرو۔ اب بازار میں دنیا کو سارا حسن و جمال کھڑا کر دو، ساری زیبائش، آرائش، نمائش، آسائش، یہ ساری چیزیں ہوں بازار میں، اور اس کے پیچھے پتہ ہے کہ تلوار لیے دو بڑے بڑے حبشی غلام آ رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کوڑے بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، اور دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہے، اور پیالے کے اوپر پھول ہے۔ اب بتاؤ اس کی توجہ کہاں ہوگی؟ بولو، بس یہ ہے وقوف قلبی۔ دنیا میں وہ کہتے گزر رہا ہے، ساری بازاروں سے گزر رہا، ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے سامنے تو دودھ اور اس کا پیالہ ہے۔ یہی کیفیت مومن کی ہے۔ مومن کا ایک دل کا پیالہ ہے، اس کے اندر ایک پھول ہے جس کو ایمان کا پھول کہتے ہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اس کے اندر دودھ ہے اور پھول ہے، اور وہ ایمان ہے۔ اب یہ ایمان کا پھول اور دودھ یہ نہ گرے اور دل کا پیالہ لبریز بازار کے آخر تک، بازار یہ دنیا ہے، آخر اس کی موت ہے۔
بازار کے آخر تک لے کے جانا ہے، پیچھے نکیرین کے کوڑے ہیں، اب آخر تک کیسے پہنچوں گا؟ یہ وقوف قلبی کے بغیر نہیں۔ تھوڑا سا دھیان ادھر ادھر گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں بعضوں کا سوچتا ہوں کچھ تھوڑا سا وقوف قلبی ڈرائیور کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، جس نظر سے ادھر ادھر وہ دیکھ رہا، کیا ڈرائیور اس نظر سے دیکھتا ہے؟ میں اس دن دیکھ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا، مرغی بھاگی جا رہی تھی، ایک بچہ جا رہا تھا اس طرف، ادھر کتا کھڑا تھا، مرغی کا بچہ ادھر جا رہا تھا، مرغی کٹ کٹ کر رہی تھی، بھاگی جا رہی تھی، اس کو بار بار بلا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو، اس کی ماں کی مامتا کہتی ہے ورنہ کتا اس کو اٹھا کے لے جائے۔ اب یہ چیز پھر اندر ایک خیال آیا کہ میں نے کہا یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کیا ڈرائیور بھی دیکھ رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا دیکھا تھا مرغی کی کیا حال ہے؟ مجھے کہنا کیا؟ یہ وقوف قلبی ہے۔ فوراً دل میں جا کے لگی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ یہ دیکھے تو سوار اور سواری کا کیا بنے گا؟ وقوف قلبی کی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو میں نے کہا بھی ڈرائیور کو وقوف قلبی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن سڑک کا، سوار اور سواری کا، وہ دور سے دیکھتا ایک بچہ کھڑا ہے، اس بچے کے تیور دیکھتا ہے، یہ بھاگ کے سڑک کی طرف سے نہیں آ رہا۔ بکری کا بچہ دیکھا ہے، اس نے کتے کو دیکھا، اس کے تیور بھانپتا ہے، یہ سڑک کی طرف سے نہیں بھاگے گا۔ بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے کہا دیکھا تھا مرغی کو؟ کہنے کیا؟ ہاں، میں نے کہا وہ مرغی بھاگ رہی تھی۔ اچھا، کہنا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کوئی توجہ نہیں دی، اس نے فوراً اپنی ڈرائیونگ کی طرف توجہ دی۔ میں سفر کر رہا تھا، ہمارا ایک ساتھی ڈرائیو کر رہا تھا، سردی کا سخت موسم تھا، درمیان میں نا دھند کے بادل گرتے تھے سڑک پہ، نا دھند، جگہ صاف ہو جاتی تھی، پھر ایک ول میں اوپر سے ایک دھند کا جو ہے نا ایسے، کیا کہوں اسے، ایک حالہ گرتا تھا اور نظر کچھ نہیں آتا تھا، اور وہ جا رہا تھا 140 کی سپیڈ پہ، اور دھند میں بھی اسی سپیڈ پہ جا رہا تھا۔ اور میں اسے کہا میں کیا کر رہا ہے اللہ کا بندہ، تو دھند میں جا رہا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ پھر وہ آہستہ کر دیتا۔ میں اس کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا، رات کا 2-3 بجے کا وقت تھا، سردی کا موسم، اس کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا، مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا، اور میں لمبے سفر میں جا رہا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا اس کو وقوف قلبی ہے راستے کا، اور جب وقوف قلبی میں ہوتا ہے انسان، اس کے اوپر راہیں کھلتی ہیں، جو اس پہ راہیں کھلی ہیں وہ میرے اوپر نہیں کھلی۔ یہ اس کا اگلا نقطہ، وقوف قلبی کے بعد جو ثمرات ہوتے ہیں، وقوف قلبی کی جو برکات ہوتی ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ ملیں گی کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے۔ مجھے ایک چرواہے نے کہا جس بکری سے ہماری نظر ہٹ جائے، بکریاں ہماری نظر میں رہیں، اور جس بکری سے ہماری نظر ہٹ جائے یا بیمار ہو جاتی ہے، یا بچھڑ جاتی ہے، یا رک جاتی ہے۔ چرواہے کی نظر بکریوں پہ رہے، بکریاں ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں۔ یہ توجہ ہے، یہ توجہ ہے۔ میں صحرا میں تھا، صحرا میں ایک جو بوڑھی گائے ہوتی ہے، اس کے گلے میں بڑی گھنٹی بٹاتے ہیں، اس کو گھنٹ کہتے ہیں، ٹل کہتے ہیں۔ اس ٹل کی آواز میں سب گائیں سفر کرتی ہیں، ایسے ٹل کی آواز ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سی آواز ہوتی ہے، اور پچھلی گائیں لائن در لائن چلتی ہیں اور اس پہ سفر کرتی ہے، اسی پہ سفر کرتی ہیں، اس ٹل کی آواز پہ سفر کرتی ہیں، اور مسلسل سفر ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کو اس گائے کی توجہ مل رہی ہے، اور اس توجہ سے، اور مجھے اس نے بتایا کہ وہ اگر اس آواز سے غافل ہو جائے وہ بچھڑ جاتی ہے اکثر۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے، دنیا میں اگر رہنا ہے اور دنیا کے مشاغل میں بھی رہ کے اللہ والا بننا ہے، تو میں نے ایک چھوٹا سا آج نسخہ بتا دیا جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔
ڈرائیور کی مثال دی میں نے. اچھا، میں مرغی کو دیکھ رہا تھا، اس کا چوزا بھاگ رہا تھا، ڈرائیور سے پوچھا، اس کی مثال دی میں نے آپ کو. اور کتنی مثالیں دی. یہ وقوف قلبی ہے. اور وقوف قلبی حاصل ہوتی ہے مسلسل ذات کی محنت سے اور توجہ حاصل کرنے سے. اللہ جل شانہ وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. ہمارے آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے دو باتیں آج آپ کی خدمت میں تصوف اور کی خاص دو اصطلاحات عرض کی ہیں. ایک توجہ اور دوسرا وقوف قلبی. یہ دو توجہ خاص اصطلاحات ہیں جو مبتدی سے منتہی تک. مبتدی کہتے ہیں ابتدا کرنے والا، جیسے ہم سارے بیٹھے ہیں اس منزل کی طرف قدم اٹھانے والے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے والے. اور منتہی کہتے ہیں انتہا تک پہنچنے والا، کہ جو اس روحانیت اور تصوف اور کمالات کی انتہا تک پہنچ چکا ہے. یہ مبتدی کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ وہ ساری زندگی وقوف قلبی کو پاتا رہے، پا گیا ہے تو بڑھاتا رہے. اور منتہی کے لیے بھی یہی عمل ہے کہ ساری زندگی وقوف قلبی کو پاتا رہے، پا گیا ہے تو بڑھاتا رہے. اور مبتدی کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ وہ ساری زندگی توجہ لیتا رہے، اگر لے لی ہے تو اور پانے کی کوشش میں لگا رہے. اور منتہی کے لیے بھی یہی سبق ہے، مبتدی کے لیے یہی سبق ہے. آج کی باتیں سمجھ آئیں اللہ والے؟ یہ کشف المحجوب کا حلقہ ذرا خشک ہوتا ہے، اس لیے اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ توجہ سے بیٹھنا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ تھوڑی آئیں زیادہ آئیں؟ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. مجھے کہنے لگے ایک دفعہ ایسے وقوف قلبی پہ بات ہوئی تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگا دھاگے کی میل میں کام کرتا ہوں، جس دھاگے سے توجہ ہٹ جائے اور دھیان ہٹ جائے اکثر وہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا توجہ اور دھیان سے دھاگا بچا رہتا ہے؟ کہہ رہے سچی بات ہے، بچا رہتا ہے. توجہ ہماری نظر ماں کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، لیکن دل بچے کے اندر اٹکا ہوا ہے، بچے کے اندر اٹکا ہوا. ایک صاحب کو دیکھا کھڑے ٹہل رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ بچہ نئی گاڑی لے کر گیا کہیں مار نہ آئے. کھانا کھایا، پیا، سب کچھ کیا، لیکن ان کا دل نئی گاڑی میں اٹکا ہوا ہے. ڈاکٹر جار اللہ تھے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے، فوت ہو گئے. ڈاکٹر جار اللہ، یہ ایف ایکس نئی آئی. ایف ایکس کس سن میں آئی تھی؟ 84 85 86 کس میں ہیں؟ 80 میں تقریباً. اب نئی گاڑی لی انہوں نے، نئی گاڑی لی. میں نے ان کا علاج کیا، اس لیے مجھے کیس کا پتہ چلا. بہت بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اور بڑے زبردست بہت بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر جار اللہ. تو گاڑی ابھی چلانا سیکھ رہے تھے، اس میں مہارت نہیں تھی اور ساری توجہ ان کی نئی گاڑی میں تھی. نئی گاڑی کے اوپر ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو قوالی کا شوق ہے، مجھے بتانے لگے ابھی انہوں نے نیا کمپیوٹر لیا، اب اس پہ جھالر بن رہی ہے، کبھی اس پہ کپڑے گر رہے ہیں، مکھی نہ بیٹھے، بچہ قریب نہ جائے، کوئی انگلی نہ لگائے. اللہ اکبر، کوئی میرے خیال میں کوہنور ہیرا مل گیا ان کو. اس کے اندر دنیا جہان کے کپڑے غلاف چڑھ رہے ہیں کہ جی اس میں جو ہے یہ آخر مہنگی چیز ہے. اب ان کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں رات کو اٹھ کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹھیک پڑا ہوا ہے اور دل میں وہ اٹکا ہوا ہے. تو گاڑی کے اوپر دل اٹکا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کا، اور ریورس گیئر جو لگا ہے پیچھے درخت تھا، جا کے گاڑی اس پہ لگی اور پچھلا بمپر بھی ٹوٹ گیا، کچھ ڈینٹ بھی پڑ گیا. بس دروازے سے اٹھ کے یوں دیکھا، اسی وقت برین ہیمریج ہوا، فالج ہوا، آواز بند ہو گئی، گر گئے اور اسی حالت میں مر گئے کئی سال کے بعد تک. ان کا وہ میرے زیر علاج رہے ڈاکٹر جار اللہ. دل اس کے اندر اٹکا ہوا تھا. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے
ایک درویش کہ آپ جو ہے عطار اصل میں کہتے ہیں پنساری کو، عطر بیچنے والے کو بھی کہتے ہیں، اصل پنساری کو کہتے ہیں جن کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. بھئی یہ آپ کا دل، آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ جان کیسے نکلے گی؟ کیسے؟ کہا کہ آپ کی جان تو ایک ایک بوتل، ایک ایک شیشی، ایک ایک مرتبان میں بھٹکی ہوئی ہے. تو انہوں نے تنزن کہا کہ پھر آپ کی کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کہا ہماری. وہ ایک جگہ لیٹے اور چادر تانی کلمہ پڑھ کر ایسے نکلے گی. بہت ہو گئے. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں. زندگی بدل گئی. وہ پہلے فرید الدین عطار تھا، اب وقت کا سب سے بڑا رہنما بن گیا، رہبر بن گیا. لاکھوں کروڑوں انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کے جنت میں لے جانے والا وہ رہنما بن گیا. ایک جان سامنے مری، کروڑوں جانیں جہنم کی آگ سے بچ گئے. تو دو چیزیں ہمارا آج کا سبق ہیں جو ہمیں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دینا چاہتے ہیں. ایک وقوف قلبی اور دوسرا توجہ. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو بتا دیں، پھر آج کا سبق ختم کر رہے ہیں. 12 ہے. ہاں جی. ہاں جی پوچھ. پانی جس چیز کی طلب دل میں لگ جاتی ہے پھر اس کے لیے انسان راستے اور راہیں ڈھونڈتا ہے. کبھی دکان میں، سکول میں، کالج میں، صنعت میں، تجارت میں ہفتے کے بعد جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ضرورت سمجھا، اس کو برکت سمجھا. ضرورت یہ بھی بڑی نعمت ہے، برکت تو سمجھ لیا. ہاں یہ نہ سمجھیے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کام کو ابھی برکت سمجھ لیا. اور اگر برکت سمجھ لیا تو حاضری ہو گئی، یہ اس سے بڑی نعمت ہے. اور انشاءاللہ چلتے رہیں، ایک وقت آئے گا چلنا بھی آ جائے گا. اتنا چل لیا یہ تھوڑی نعمت نہیں ہے. اس پہ یوں کہا جو کر لیا اس پہ شکر ہو، جو نہیں کیا اس کا فکر ہو. جو کر لیا اس کا کیا ہو؟ آپ جو یہ کر رہے کہ تھوڑا نہیں کر رہے، بہت کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں نا یہ بہت کر رہے ہیں، اس کا تو ہو شکر. اللہ تو نے یہ توفیق عطا فرما دی، کہیں ایسا نہ ہو میری کسی خطا کی وجہ سے مجھ سے توفیق چھن نہ جائے. جو نہیں کر رہے اس کا فکر ہو. اور کوئی بات کسی نے پوچھنی؟ وقوف قلبی کے حصول کے لیے میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، سب چیزوں کی محنت کرنی ہوگی. گاڑی ایک پرزے کا نام نہیں، مختلف چیزوں کے جمع ہونے کا نام گاڑی ہے. ایسے لیکن گاڑی کی مین چیز جو ہے وہ چند چیزیں ہوتی ہیں، ان میں مین چیز وہ توجہ ہے.
وقوف قلبی نعمت ہے جس کو مل جائے، اور یہ نعمت اللہ پاک ہر کسی کو عطا کر دیتے ہیں جو کوشش کرتا ہے۔ ایک سوال اور کوئی کسی نے کرنا ہے کر لیں، وہ دعا کرا دیتے ہیں۔ سر اگر 1% توجہ زیادہ سے زیادہ سے مطلوب ہو اور زیادہ سے زیادہ سر ملنے کی خواہش ہو جائے، زیادہ سے زیادہ سر اس کی قربت کی خواہش ہو سکے، اور سر وہ اتنی وہ بندہ چاہتا ہو سر اتنی نہ حاصل ہو سکے سر، اور سر یہ محسوس ہو کہ سر کمی ہے اندر سر، تو ابو ہریرہ بن جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ نہیں بیٹھ رہتے تھے، در پہ پڑے رہتے تھے، ساتھ تو نہیں بیٹھتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ یہ غلط فہمی ہوئی کہ پیر یا فقیر وہ ہو جو ہر وقت اویلیبل ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی زندگی کا نظام نہیں، ہر وقت میسر ہو اور ہمارے لیے مؤثر بھی ہو۔ اور جب میں صحابہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں، اولیاء کی زندگی میں دیکھتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آج تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت نہیں مانگا، بلکہ ہر وقت خود منتظر رہے کہ در پر پڑے رہتے تھے، خود منتظر رہے۔ مجھے خود اپنا تجربہ ہے، اپنے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آج تک میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضرت کوئی وقت عنایت فرمائے، بس میں پڑا رہتا تھا۔ جس وقت موقع دیکھا کہ حضرت باہر تشریف لائے ہیں یا مل گئے ہیں، میں عرض کر دیا۔ کبھی 2 دن گزر جاتے تھے، کبھی 3 دن۔ نوکری کے لیے کہیں جگہ نوکری ہو، برٹش کونسل کے سامنے لائن لگنی ہو اور ویزا لینا ہو، تو اس کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، کتنے دن وہاں پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جتنا آپ کر رہے ہیں اسے نعمت سمجھیں، اس پہ شکر ہو۔ کیا ہو؟ شکر۔ آج کے اس دور میں جب ہر شخص حرص اور آرزو کی دنیا میں بس رہا، اللہ جل شانہ نے آپ کو تسبیح خانے کا خادم بنا دیا اور تسبیح خانے کا مہمان بنا دیا، تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ آپ تسبیح خانے کے مہمان ہیں، اور تسبیح خانے کا مہمان انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے دل کو تسبیح سے رنگ دیں گے، اور اس کا دل خود تسبیح کرے گا، جسے کہتے ہیں قلب کا جاری ہو جانا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، اور کامل ہدایت عطا فرما، اور کامل برکت عطا فرما۔ اپنے نام کی برکت سے ہماری غیب سے ساری ضرورتیں پوری فرما، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی قبر عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، سوء خاتمہ سے بچا، کسی گناہ کو ہمارے خاتمے میں رکاوٹ نہ بنا دے۔ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی، سارے عالم کے لیے بھی۔ معاف کر دے، مغفرت کر دے، رحم کر دے، رحمت کر دے، شفقت کر دے، عطا کر دے۔ اپنے غیب کے خزانے سے مغفرت فرما، اپنے غیب کے خزانے سے مغفرت فرما۔
جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنی خصوصی رحمت اور فضل فرما، اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما، اپنی خصوصی رحمت فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، دنیا آخرت کی مشکلات کو حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ہمارے مسائل کو غیب سے کرم اور عافیت کے ساتھ لے لے، امت کے حال پہ رحم فرما، عالم کے حال پہ رحم فرما، اس امت کے غیر مسلم کے حال پہ بھی رحم فرما، اس کو ہدایت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور غیر مسلم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔